شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائے گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے۔ چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقیناً جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، اور وہ صحیح راستے پر ہے۔ اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیج۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کے سفارش میرے کسی کام نہ آئے، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی، اور اس نے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائے،
حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کرے گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزل ناپ تول کر مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالے، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائے جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی اجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکے گی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکے گی، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائے گے۔ کہے گے کہ ہے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوگے، اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دانشتوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگے۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوگے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائے گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں مل یا میٹ کر دے، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھرے، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکے۔ ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہیں۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔
اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائے گے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکے، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنے گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کرے، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ خلم کھلا جھگڑا کرنے والا بنا؟ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوگی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لیتے ہو۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔